میں ایک پاکستانی جاسوس دلی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی جیل توڑ کر قید سے ہوا فرار۔ سرفروشی، جاسوسی اور فرار پر مبنی سنیے میری لاسوال سنسنی خیز سچی داستان۔ جاسوس۔ میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں کئی اہم مشن مکمل کرنے کے بعد بھارتی انٹیلیجنس کی حراست میں ہوں۔ تفتیش کے دوران مجھ پر تشدد کا آغاز ہو چکا ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سرخ بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ سٹول پجن یہ دشمن کے راز اگلوانے کے لیے ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ اپنا ہی ایک آدمی سیل میں اصل ملزم کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم اور کپڑوں پر تشدد کے علامات بنائی جاتی ہیں اور سیل کے قریب ہی اسے لے جا کر مصنوعی تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی ایسی دردناک چیخیں مارتا ہے کہ سننے والوں کے دل دہل جائیں۔ اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اصل ملزم سٹول پجن پر ہونے والے تشدد اور اس کی حالت کو دیکھ کر گھبرا جائے، اس کے اعصاب ٹوٹ جائیں، اس کی قوت ارادی اور مدافعت کی طاقت ختم ہو جائے اور وہ اپنے متعلق سب کچھ بتا دے۔ دوسرا یہ کہ سٹول پجن کو اپنی ہی طرح مصیبت میں گرفتار سمجھ کر اسے اپنا رازدار بنا لے اور اپنی اصلیت بتا دے۔ بعض اوقات اصل ملزم کا اعتماد حاصل کر کے یہ شخص اپنی رہائی کا مژدہ سناتا ہے اور اصل ملزم کو کہتا ہے کہ اپنے کانٹیکٹس تک اگر کوئی پیغام پہنچانا ہو تو وہ یہ خدمت سر انجام دینے کو تیار ہے۔ تربیت کے دوران ہمیں سٹول پجن کے متعلق نہ صرف بریف کیا گیا تھا بلکہ راولپنڈی میں ایک مصنوعی مقابلہ بھی کروایا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن کی حوالات میں مجھے اور میرے ساتھی کو ایک رات کے لیے بند کر دیا گیا، جہاں پہلے سے ہی ایک سٹول پجن موجود تھا جس نے رات بھر ہمیں کریدنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ بریفنگ کے بعد چونکہ یہ تازہ واقعہ تھا اس لیے ہم دونوں نے سٹول پجن کو پہچان لیا۔ اب اس اچانک مصیبت اور بے چارگی کی حالت میں سٹول پجن کی بھرپور اداکاری کی وجہ سے میں اسے فوری طور پر تو نہ پہچان سکا، لیکن اس کی داڑھی، ناخنوں اور لاہور کے رنگ محل کے متعلق اس کی معلومات نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسے بھی غالباً رنگ محل کے متعلق اپنی دی ہوئی معلومات پر خود شک ہو گیا تھا۔ اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اب سونے کا بہانہ بنا کر میرے سوالات سے بچ جائے۔ رات کو پہلے مجھے سیل سے لے جایا گیا۔ تفتیشی ٹیم بھی غالباً اپنے بار بار دہرائے ہوئے سوالات اور میرے مسلسل ایک ہی جواب سے اکتا چکی تھی، اس لیے اس بار انہوں نے اپنے سوال جواب کا سلسلہ مختصر رکھا۔ ٹیم کے انچارج نے مجھے رخصت کرنے سے پہلے کہا کہ تم نے اپنے متعلق ہمیں جو کچھ بتایا ہے ہمیں اس پر بالکل بھی یقین نہیں۔ ہم اب تمہارے اس وعدے پر کہ 20 جون کو تم پاکستانی ایجنٹ کو پکڑوا دو گے، تمہاری اس تاریخ کا انتظار کریں گے۔ اگر اس روز بھی تم ناکام ہوئے تو ہم تمہیں دوسری ٹیم کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ دوسری ٹیم کا تمہارے ساتھ رویہ انتہائی سخت ہوگا جس کا تمہیں ذرہ بھی اندازہ نہیں۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو اور خود کو تشدد سے بچا لو۔ ہر انسان کی تشدد برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب اسے اس حد سے آگے لے جایا جاتا ہے تو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے میجر احسن شہید یاد آ گیا۔ تشدد کی کون سی حد تھی جس سے وہ نہ گزرا تھا، لیکن اس نے زبان نہ کھولی۔ تفتیشی ٹیم نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ جب تک ایک ٹیم زبان کھلوانے میں مکمل طور پر ناکام نہ ہو جائے، ملزم کو دوسری ٹیم کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ ملزم کی زبان کھلوانے سے ہی کسی تفتیشی ٹیم کی کارکردگی کو پرکھا جاتا ہے، اور کامیابی کی صورت میں سارا کریڈٹ اس ٹیم کو ہی ملتا ہے۔ 20 جون کو میرے تعاون کے وعدے سے موجودہ ٹیم کو مجھے اپنی تحویل میں رکھنے کا جواز مل گیا تھا۔ اس تاریخ کو اگر وہ ناکام ہو جاتے تو مجھے یقیناً کسی دوسری ٹیم کے سپرد کر دیا جاتا جس کے زبان کھلوانے کے اپنے حربے ہوتے۔ میں نے ٹیم کے انچارج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر میں اپنے عدم تعاون کا انجام بخوبی جانتا ہوں۔ میرے سیل میں ایک جوان قیدی ہے جس کی حالت دیکھ کر اور رات کو تفتیشی ٹیم کی تفتیش کے دوران اس کی چیخوں سے مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے
کہ میرے عدم تعاون کی صورت میں میرا کیا حشر ہوگا۔ میں نے آپ سے 20 جون اور اگر ایجنٹ اس روز نہ آیا تو 22 جون کو اسے پکڑوانے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر 22 جون کو بھی میں ناکام رہا تو آپ بے شک میرا جو حشر کریں مجھے آپ سے کوئی گلہ نہ ہوگا، بلکہ میں اسے اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ ٹیم کے انچارج نے اپنے رویے میں لچک پیدا کرتے ہوئے کہا، پاکستان سے آنے والی ڈاک میں بھارتی کرنسی بھی بھیجی گئی تھی۔ تمہارے کہنے کے مطابق 20 جون کو 8 بجے تمہارے کپڑے، گھڑی اور سبز رومال تمہیں مل جائے گا۔ روانگی کے وقت 5000 روپے بھی تمہیں ایجنٹ کو دینے کے لیے دیے جائیں گے۔ تم بظاہر ہماری حراست میں نہیں ہوگے، لیکن سویلین لباس میں ہمارے درجنوں جوان تمہیں چاروں طرف سے گھیرے رکھے ہوں گے، اس لیے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کا سوچنا بھی نہیں۔ تم نے اگر یہ حماقت کی تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم اپنے لیے موت مانگو گے لیکن تمہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ ہم تمہیں سبزی منڈی اسٹیشن پر لے جا کر کوئی رسک نہیں لے رہے، وہاں پر تم آزاد ہونے کے باوجود بالکل اسی طرح ہماری حراست میں ہوگے جیسے اس کمرے میں ہو۔ اگر آزمانا چاہتے ہو تو سامنے دروازہ کھلا ہے، وہاں سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کر لو۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ تو اپنی کرسی سے اٹھے گا اور نہ ہی گارڈز کو پکارے گا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی تمہارا جو حشر ہوگا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور اس حماقت کی کلیتاً ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہ ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد ٹیم نے مجھے سیل میں واپس بھیج دیا۔ مجھے سیل میں لایا گیا تو سٹول پجن وہاں نہیں تھا۔ صبح کے وقت اسے واپس لایا گیا، اس بار پھر اس کے کپڑے خون میں لتھڑے ہوئے تھے اور وہ کراہ رہا تھا۔ مجھے چونکہ اس کی اصلیت کا یقین ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ میں نے سوچا کہ میرے ساتھ جو ہونا ہے اسے تو میں روک نہیں سکتا، اس دوران اس ڈرامے کا ہی لطف اٹھایا جائے۔ در حقیقت میں نے فرار کا جو منصوبہ بنایا تھا، میں اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ فرار میں ناکامی اور تشدد کے متعلق میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ زبان تو میں نے کسی حالت میں بھی نہیں کھولنی تھی۔ میرا جو حشر ہونا تھا اسے سوچ کر بار بار مرنے سے کیا فائدہ تھا؟ زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی؟ مجھے بھی اپنی زندگی عزیز تھی، اپنے گھر والوں سے بھی بڑی محبت تھی، لیکن بارڈر کراس کرتے ہی میں نے اپنی ان کمزوریوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یقیناً یہی حالت میرے ساتھیوں کی بھی تھی۔ ہم نے بھارت میں قیام کے دوران سینکڑوں گھنٹے اکٹھے گزارے تھے، لیکن میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس تمام عرصے میں کبھی ایک بار بھی کسی نے اپنے اہل خانہ کا نہ تو ذکر کیا اور نہ ہی انہیں یاد کیا تھا۔ زندگی سے پیار کیا ہوتا ہے اسے ہم بھول چکے تھے۔ خطرناک سے خطرناک مشن پر جانے کے لیے قدم پیچھے کرنا تو دور کی بات ہے، سب نے بڑھ چڑھ کر اس مشن پر جانے کی ضد اور خود کو مشن کے لیے موزوں ترین قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پانچوں، جن میں صرف میں سویلین تھا اور میرے چاروں ساتھی سروسز کے باقاعدہ ملازم تھے، ہم سب نے خود کو بھارت جانے اور خطرناک مشن سر انجام دینے کے لیے والنٹیئر کیا تھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی زبردستی بھارت نہیں بھیجا گیا تھا، اور ہم سب اس دشمن ملک میں تنگ نظر ظالموں کے ہاتھوں گرفتاری کی صورت میں اپنے ساتھ ہونے والے بدترین تشدد سے بھی واقف تھے۔ سائنائڈ کی داڑیں لگوا کر ہم نے موت کو گلے لگانے کے ذریعے کو بخوشی قبول کیا تھا۔ یقین جانیے کہ میں موت سے ہرگز خوفزدہ نہ تھا۔ زہر بھری داڑھ نکلنے کے بعد میں نے ذہنی طور پر خود کو بدترین تشدد کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اب یہ جو 22 جون تک کی مہلت تھی، میں اسے پوری طور پر انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ سیل میں مجھے یہ سٹول پجن ہی میسر تھا، چنانچہ میں نے اسی کے ساتھ اپنے باقی ماندہ وقت کو خوشگوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی اسے نہ اٹھایا اور نہ ہی اس کے چہرے سے خون وغیرہ صاف کیا۔ جب سورج غروب ہونے تک میری طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو وہ خود ہی کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ دوپہر کے کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے جب گارڈز آئے تو میں نے اس کے لیے بھیجا گیا کھانا بھی واپس کر دیا اور گارڈز کو کہا کہ یہ تو بے ہوش ہے، اس لیے اس کا کھانا واپس لے جائیں۔ اس سٹول پجن یعنی بیمار کبوتر نے مجھ سے کھانے کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ تم اس وقت بے ہوش تھے، سارا دن کھانے پر مکھیاں بھن بھناتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے تمہارا کھانا واپس بھیج دیا۔ وہ جوان تھا اور جوانی میں نسبتاً بھوک زیادہ لگتی ہے۔ صبح کا ناشتہ بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے اور اسے کراہیں بھرنے اور ہائے وائے کرنے کی مسلسل ایکٹنگ بھی کرنی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو جو ڈیوٹی سونپی گئی تھی وہ یہ کہ مجھ سے ہمدردی کے پردے میں کچھ راز اگلوا لے۔ اپنے کراہنے اور 2 روز مجھ سے چہرے پر جمے خون کو صاف کروانے کے سوا اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔
بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ خاصا بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود ہی اٹھ کر باتھ روم میں گیا اور خود ہی چہرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ میں سگریٹ سلگائے بستر پر نیم دراز کبھی کبھی اسے دیکھ لیتا۔ میری خاموشی اب اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ مجھے مخاطب کر کے بولا، صاحب آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کس بات کے متعلق؟ کہنے لگا ان ظالموں کے ہاتھوں ظلم سے بچنے کے بارے میں۔ میں نے کہا یہاں تم اپنی فکر کرو اور اپنے بچاؤ کے متعلق سوچو، میرے اوپر ہونے والے ظلم کی فکر میں کیوں گھلے جاتے ہو؟ کہنے لگا میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ میری حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں، کس بری طرح مجھے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، آپ تو بچ جائیں ان کے ظلم سے۔ میں نے پوچھا کیسے بچ جاؤں؟ انہیں صاف صاف بتا دیں۔ تم کیوں نہیں صاف صاف بتا کر ان کے ظلم سے بچ جاتے؟ میں نے جواباً سوال کیا۔ کہنے لگا میں نے انہیں سب کچھ بالکل سچ بتا دیا ہے اور مزید بتانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی انہیں سب سچ بتا دیا ہے اور پاس بھی انہیں بتانے کے لیے مزید کچھ نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ جب تم نے سب کچھ بتا دیا ہے پھر بھی ہر روز وہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً انہیں تمہارے متعلق یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ تم کچھ چھپا رہے ہو اور اسے ہی اگلوانے کے لیے وہ تم پر تشدد کرتے ہیں۔ تم اپنے بچنے کی تدبیر کرو، میرا اللہ مالک ہے، میری فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں موند لی۔ گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ پنکھے کی ہوا اتنی گرم تھی کہ لو بھی اس کے سامنے ماند تھی۔ نل کا پانی اتنا گرم تھا کہ پانی میں انڈا ڈال دیں تو یقیناً ابل جائے۔ طبیعت پہلے سے ہی بیزار ہو رہی تھی، اس پر یہ سٹول پجن اور اس کے سوالات۔ وہ مجھے سچ بولنے کی نصیحتیں کرنے لگا لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ خاموش نہ ہوا تو میں نے تنگ آ کر کہا کہ دیکھو یا تو خاموش ہو جاؤ اور اگر بولنا چاہتے ہو تو مجھے رنگ محل کی حویلی کے متعلق بتاؤ۔ میں تو کبھی کبھار اس طرف جاتا تھا لیکن تم تو وہاں کے رہنے والے ہو، ہاتھیوں کو گنے بھی کھلاتے رہے ہو، تمہاری معلومات بہت زیادہ ہوں گی، مجھے اس حویلی کے متعلق بتاؤ۔ اب تو جناب اسے ایسی چپ لگی کہ رات کا کھانا بھی اس نے خاموشی سے کھایا۔ نصف شب کے قریب گارڈز اسے لے گئے اور صبح اسے خون میں لتھڑا چھوڑ گئے۔ رات کو اس کی چیخوں اور آہ و بکا کی آوازیں آتی رہیں۔ مجھے 20 جون بلکہ 22 جون تک کی مہلت مل چکی تھی، لہٰذا میں ان تاریخوں تک تفتیشی ٹیم کے سوالات سے بھی بچ گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب گرمی کی شدت میں کچھ کمی ہوئی تو میں سو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے قریب تھا کہ پے در پے 3 خوفناک دھماکے ہوئے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے اندازے کے مطابق تینوں دھماکے میرے سیل سے قریب 100 میٹر دور، 4 دیواری کے باعث باہر تو میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دھماکوں کے 3-4 منٹ بعد سیٹیاں بجنے اور بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ اونچی آواز میں احکام دیے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جیبوں کے ایک طرف جانے کی آواز آئی اور ان کے بعد ایمبولنس اپنے مخصوص ہوٹر بجاتی گزر گئی۔ ہر طرف ایک شور مچا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کانوں کے پردے پھاڑنے والی آواز سے لگ رہا تھا کہ یہ بمبوں کے دھماکے ہیں اور ایمبولنسوں کی آواز اندازہ ہوتا تھا کہ جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ بیمار کبوتر بھی حیران و پریشان تھا۔ سارا دن اسی شور شرابے میں گزر گیا۔ ہمیں صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی نہ دیا گیا۔ رات کا کھانا لانے والوں کے ساتھ 2 مسلح فوجی بھی تھے جنہوں نے سیل کا دروازہ کھلے ہی ہماری طرف بندوقیں تان لی۔ میں تو خاموش رہا لیکن بیمار کبوتر نے کھانا لانے والوں سے پوچھا کہ صبح کس چیز کے دھماکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو 10-11 بجے گارڈز آ پہنچے۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے پہلی والی سنگل بیڈ سیل میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد بیمار کبوتر کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔